السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بڑی اہم اور انٹرسٹنگ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بلکہ بہت بڑی بریکنگ نیوز جو آج آئی ہے وہ آئی ہے الیکشنز کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ خبر آپ کو ایک ہفتہ پہلے ہی بتا دی تھی. اور جیسے ہی آج یہ خبر آئی کہ جناب الیکشنز جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، تو مجھے میرے کبوتر کا فون آیا. انہوں نے کہا جناب روٹی کھلانی پڑے گی تانوں. میں نے کہا جی کس بات کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو پہلے خبر دی تھی. تو مجھے روٹی پڑ گئی ہے، اب مجھے کھلانی پڑے گی، ظاہری بات ہے، کیونکہ اگر ایک کبوتر آپ کو صحیح خبر دے تو باجرہ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، تو باجرے کے بغیر تو کام نہیں چلتا. تو خیر میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی ویڈیو میں ایک بریگیڈیئر صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اس سلسلے میں بھی کچھ مزید اپڈیٹس ہوئی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ کہاں چل رہا ہے. ڈی ایچ اے سے ان کا تعلق ہے اور ایشو ہے کیا، یہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں، اینڈ تک یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. 7,67,000 سبسکرائبرز اب ہم کراس کر چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ تقریباً ناؤ وی آر اباؤٹ 33,000 اوے اپنے 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے. تو آپ بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا. بیل آئیکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے، اور ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبایا کریں. خبروں کو جناب آگے لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے بات. ڈالر آج مزید سستا ہو گیا ہے جناب، 88 پیسے سستا ہو گیا ہے، 293 روپے کا ہو گیا ہے انٹر بینک میں. اور جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا ہو کے 296 روپے کا ہو گیا. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو گیپ یہ پھر بڑھنا شروع ہو رہا ہے. 293 اور 296 کا تھوڑا سا گیپ جو ہے وہ مزید اب بڑھنا شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ جانتے ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے نیو یارک میں، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. تو سائیڈ لائنز کے اوپر ان کی آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں کرسٹلینا جارجیوا، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور معاشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ ایک آفیشیل ورڈ ہوتا ہے، یہ اس کو اسی طرح کہتے ہیں. لیکن ایک نگراں وزیر اعظم کتنی کو بات کر سکتا ہے پاکستان کے بہاف پہ؟ آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن. اچھا جی، اس کے علاوہ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے سرکاری ادارے 500 ارب روپے سالانہ کے قریب نقصان کر رہے ہیں، 80 کے قریب ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں. فائنینشیل نقصانات کے ازالے کے وزارت خزانہ مدد کرے گی. حکومتی ادارے خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے، 10 منافع بخش اور نقصان میں چلنے والے اداروں کی فہرست بنا لی ہے. حکومت ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات برداشت کر رہی ہے. اچھا، اس کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ طلعت حسین صاحب نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے جو ہے وہ کام بڑی تیزی سے شروع ہو چکا ہے. اور شاید یہی گورنمنٹ جو موجود ہے، نگراں گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ اس کو یہ رائٹس دے دیے گئے تھے، پچھلی حکومت نے جاتے جاتے یہ رائٹس دے دیے تھے، تو موسٹ پرابلی پی آئی اے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں عنقریب. اچھا جی، اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جس کی وجہ سے مجھے کھانا پڑ گیا اور مجھے کھانا کھلانا پڑے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب آج باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دی جائے گی. الیکشن کمیشن کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست ہم جاری کر دیں گے، اور حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے. اور حتمی فہرست کے بعد 54 دن کا یہ الیکشن کا پروگرام ہے. آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم آلریڈی آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں. ہم نے اس وقت آپ کو کیا خبر دی تھی، سنیے گا ذرا. 30 نومبر کی ڈیٹ ہے ڈی لیمیٹیشنز کی ختم ہونے کی. کتنی؟ 30 نومبر کی. 30 نومبر کے بعد 54 دن آگے ایڈ کر لیں، کیونکہ 54 دن کا جو ہے وہ ایک سکیجول جاری ہوتا ہے الیکشنز کے لیے. تو 30 نومبر سے اگر آپ 54 دن آگے ڈال دیں تو اس کے بعد کتنے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی 54 دن کا مطلب ہوتا ہے جنوری کا آخری ہفتہ. بس یہ کہانی یا تو جنوری کے آخری ہفتے میں جائے گی، یا بہت کچھ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو فروری کے پہلے ہفتے میں جائے گی. یہی ڈیٹ ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے کہا جی نہیں، اس طرح نہیں کہانی بنے گی. اب میں تو سوال کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے. میں کبوتر کو کہا بھائی پوری ڈیٹ دے. میں نے کہا کوئی ایک طریقہ، کیونکہ لوگوں کو شک ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، بتائیں کوئی ایک ایسا طریقہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کوئی پلان، اس کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا بھائی پھر ایک ہی طریقہ ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی طریقہ صرف یہی ہے کہ 73 کے آئین کو پھر آپ معطل کر دیں. میں نے کہا جی 73 کا آئین تو تب معطل ہوتا ہے اگر مارشل لاء لگ جائے، تبھی ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی بھی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے پوچھا کہ الیکشن کس چکر میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، تو یہ ہے. تو
یہ بھائی ہمیں خبر ملی ہے, میں نے جس طرح سنی ہے ویسے آپ تک پہنچا دی ہے. تو یہ جناب آپ نے سنا, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یا میکسیمم فروری کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ یہ کہانی بنے گی, اور وہی ہوا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخری ہفتے میں, جبکہ آپ کو یاد ہوگا مختلف سیاستدان جو ہیں وہ مڈ فروری کی اس قسم کی ڈیٹیں دے رہے تھے, لیکن ہمیں جو خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے. بہت سی ایمبیگوٹیز تھیں, کنفیوژنس تھیں, لیکن پھر بھی اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب یہ جو ڈیٹ آ گئی ہے اس سے بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے نا اب سیٹلمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اب سیاسی ماحول الیکشنز کی طرف جو ہے وہ تیزی سے بننا شروع ہوگا. لیکن پاکستانی عوام چونکہ ڈسی ہوئی ہے, پہلے بھی بہت دفعہ ڈسی ہوئی ہے, ڈیٹیں آتی رہیں ڈیٹیں جاتی رہیں, بہت ہو چکا ہے, اور اب سے نہیں ہو رہا, 80s سے یہ معاملہ چلتا آیا ہے. تو ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک و شبہات ہوں گے کہ پتہ نہیں ابھی بھی الیکشن ہوتے ہیں نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اب الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ ایک ٹائم فریم دے دیا ہے کہ جناب جنوری کے آخری ہفتے میں اب یہ الیکشنز ہوں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ بریگیڈیئر صاحب جن کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو خبر دی تھی, وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں جناب سبحان صاحب, بریگیڈیئر اختر سبحان صاحب. ان کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کو جون کے مہینے میں گرفتار کیا گیا تھا, اور اس سلسلے میں کل بھی ان کے کیس کی سماعت ہوئی, اور آج بھی ان کے کیس کی سماعت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی رجسٹری کے اندر ہوئی ہے. آج اب تک کی ڈیٹیلز کے مطابق, پہلے میں ذرا کل کا آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ بتا دوں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل محمد صدیق اوان صاحب یہاں پہ پیش ہوئے تھے, اور ڈیفنس منسٹری کی جانب سے, وزارت دفاع کی جانب سے انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی, ان سے پوچھا گیا, ان سے جج صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ جی ان کے اوپر چارجز کیا ہیں, ان کے اوپر الزامات کیا ہیں جس کی بنیاد پہ بریگیڈیئر کو آپ نے گرفتار کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی بڑے سیریس چارجز ہیں ان کے اوپر, اور وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور کرپشن میں ملوث ہیں, ریاست کے خلاف مطلب اقدامات کے اندر وہ ملوث ہیں, اور ساتھ کرپشن کے ان کے اوپر چارجز ہیں. تو جج صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ لکھ کے دیں ہمیں, آپ نے ریٹن رپلائی دیں اس معاملے کے اندر. تو آج ان سے یہ سارا کچھ مانگا گیا تھا. آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ ریٹن رپلائی نہیں جمع کروایا گیا. بیسکلی ان کی یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 3 مہینے سے ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بریگیڈیئر صاحب ہیں کدھر. تو آج یہ بتایا گیا کورٹ کے اندر کہ جی بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ کے اندر ہی ہیں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں جو پتہ لگا تھا ان کو ڈی ایچ اے کوئٹہ کے دفتر سے ہی گرفتار کیا گیا تھا. یہ ڈائریکٹر تھے وہاں پہ, ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ڈائریکٹر تھے, اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا. تو آج کورٹ میں پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ کوئٹہ کے اندر ہیں, لیکن جو یہ سبحان صاحب جو ہیں بریگیڈیئر اختر سبحان, ان کی جو اہلیہ ہیں, بیسکلی کیس ان کی جانب سے فائل کیا گیا ہے. تو ان کے جو وکیل ہیں کرنل انعام الرحمان صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میری اطلاعات کے مطابق وہ کوئٹہ میں نہیں ہیں, وہ لاہور کے اندر ہیں, یا پھر آپ ہمیں ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں کہ وہ کوئٹہ کے اندر ہیں. اور ابھی تک ان کا کوئی چارجز وغیرہ ابھی تک بھی ان کے اوپر فریم نہیں کیے گئے ہیں. سو یہ کیس اب چل رہا ہے, اور اب اس کیس کی اگلی سماعت جو ہے وہ 26 ستمبر کو, یعنی کہ اگلے منگل تک کے لیے جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے منسٹری آف ڈیفنس کو کہ باقاعدہ طور پہ ان کے اگینسٹ جو چارجز ہیں وہ آپ فائل کریں, ان کی لوکیشن کدھر ہے, کہاں پہ ہیں وہ, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اگلی ڈیٹ تک جو ہے اس معاملے کو فائل کریں. سو لیٹس سی اگلی ڈیٹ کے اوپر اس معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی واپسی, اس کے اوپر بھی بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اس وقت سیاسی حلقوں کے اندر, کیونکہ شہباز شریف صاحب آئے اور ایک دن کے بعد واپس جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں لنڈن, اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی اب جا چکی ہیں. البتہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہمارا کبوتر جو خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے برطانیہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن ہے. وہ اپنی بیٹی کے ایڈمیشنز, وہ غالباً کسی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے جو ہیں وہ گئی ہیں ان کا ایڈمیشن کروانے کے لیے. لیکن آبویسلی اگر وہ لنڈن جا رہی ہیں تو یہ نہیں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں کے اندر ملوث وہ نہ ہوں اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کریں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 3 لوگوں کی آپس میں بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے, نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز. گھر کی میٹنگ ہے, گھر دی میٹنگ ہے, تو یہ تینوں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب کا یہ آنا اور فوراً چلے جانا, مطلب یو کے سے آل دا وے آنا یہاں پہ اور پھر واپس چلے جانا, کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور نوئنگ شہباز شریف صاحب جن کی کمر کی بھی بہت پرابلم ہے, اور وہ اکثر آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ریلیکس چیئر جو ہوتی ہے نا, جو پیچھے ریلیکس ہو جاتے ہیں, جس میں تھوڑی سی وہ بینڈ ہو جاتی ہے, ایسی چیئر پہ نہیں بیٹھتے. وہ بالکل اسٹریٹ 90 ڈگریز کی جو چیئر ہوتی ہے نا, یہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو کمر کی پرابلم ہے, اور اسی وجہ سے وہ سوئمنگ بھی کرتے ہیں. صبح صبح جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سوئمنگ کرتے ہیں. یہ ان کی اور میری ایک گیم ہے جو آپس میں ملتی ہے. خیر,
تو شہباز شریف صاحب کو جتنی کمر کی پین ہے اور اس کے بعد 2 دن کے اندر اتنا لمبا ٹریول کرنا، یو کے سے پاکستان آنا، پاکستان سے واپس جانا، بہت سی جو ہے نا وہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، ریومر مانگرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے مختلف حلقوں کے اندر کہ یہ مقصد کیا تھا، اس ساری چیز کے، اس ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آج سے 2 دن پہلے ایک بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بیانیہ بنانا، دوبارہ بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جناب انقلاب ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب ہوگا اور یہ احتساب کا عمل جو ہے وہ آگے چلے گا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے 2 دن پہلے جو ہے وہ طلعت حسین صاحب کے شو کے اندر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ دونوں جو ہیں وہ قومی مجرم ہیں، مطلب وہی وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ جو فریج میں بند کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ باہر آ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 3-4 جو ہے نا وہ پولیٹکس کے کارڈز ہوتے ہیں جن کو کھیلا جاتا ہے۔ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ، وہ آپ بوقت ضرورت اس کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا اینٹی امریکہ کارڈ، جس طرح عمران خان صاحب نے کھیلا، وہ بھی بوقت ضرورت آپ ہمیشہ نکال سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک کارڈ ہے وہ ہوتا ہے ریلیجن کارڈ، تو وہ بھی اپنے مخالفین کو چپ کرانے کے لیے جو ہے نا یہ کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اب یہ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ جو ہے وہ اس لیے کھیلنا چاہ رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں بیچنے کے لیے ویسے کچھ ہے نہیں۔ یہاں تک بھی امبیرسمنٹ ہوئی کہ دنیا نیوز نے خبر دی، نوائے وقت نے یہ خبر دی کہ جی نون لیگ نے جو ہے اپنی ریلی کا اب فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے اور انہوں نے خبر دی کہ جناب وہ میاں صاحب ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کے بعد آگے جائیں گے اور مینار پاکستان ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ لینڈ کریں گے۔ ہم نے یہ خبر بھی دی تھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، خبر تو دنیا نیوز کی تھی، ہم نے تو کامنٹری کی تھی اس کے اوپر۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے پورا ایک ویلاگ کھڑکا دیا اس کے اوپر میرے خلاف بھی اور جاوید چودھری صاحب کے خلاف بھی کہ جی خبر تو ایسی کوئی ہے ہی نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی اور آپ دونوں نے اس کے اوپر کامنٹری کیوں کر دی۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد کل میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ وسیم مدامی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی کہ جی نواز شریف صاحب کے اس استقبال کے پلان کو ہم نے اس لیے تبدیل کیا ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگیاں خراب نہیں کرنا چاہتے، ان کے روز مرہ کا جو روٹین ہے اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے بھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ سو خبر واز آلویز دیئر۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے اس خبر کی تصدیق کر دی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کو چاہیے ان سے پوچھ لیں ایک دفعہ، میاں جاوید لطیف صاحب سے فون کر کے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، یا تو اپنی پارٹی سے پوچھیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کیوں نہیں دی گئی، کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب تو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ سو آئی کین انڈرسٹینڈ اس وقت ایک فرسٹریشن ہے، ظاہری بات ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ جس طرح پلان بن رہے ہیں، مطلب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ آنا اور اس طرح جانا، نون لیگ کے اپنے کئی لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے تیاریاں کرنی ہیں، نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریاں کرنی ہے، تو آئے اور پھر چلے گئے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور کنسپیریسی تھیوری بھی آ رہی ہے۔ وہ کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ وہ نیب کیسز جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، ایک تو وہ بھی بحال ہو گئے ہیں نا، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ بھی جو ہے پیش کر دیا گیا، پلندے کے پلندے، مطلب یہ بتایا گیا ہے تقریباً 80 یا 81 کیسز بنتے ہیں مختلف پولیٹیشنز کے، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، حمزہ شہباز بھی شامل ہیں، آصف زرداری بھی شامل ہیں، اور بھی بہت سے سینئر پولیٹیشنز شامل ہیں جن کے تمام کیسز جو ہیں اب ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ تو رجسٹرار آفس نے کیسز کی فہرست جو ہے وہ احتساب عدالت کو بھجوا دی ہے۔ جج محمد بشیر نے کہا ہے کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے، تو عدالتیں اور ٹرک یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ ٹرکوں کا ذکر ہوا تھا، دوبارہ جو ہے وہ ٹرک کا ذکر ہوا ہے۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بھی بلا لیا گیا ہے، جسے دیگر عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا ہے، اور احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس وقت صرف احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر صاحب خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کتنا آگے تیزی سے چلتا ہے۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک ڈر، ایک پریشانی پائی جاتی ہے خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حلقوں میں کہ یہ کیسز دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں تو 80 پھر گرفتار ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب پہلے ہی اندر ہیں، تو میاں صاحب نے تو واپس آ کے ہیلی کاپٹر پہ یہ سارا پلان بنایا ہوا تھا، اور پتہ لگے اگر میاں صاحب بھی واپس آ کے دوبارہ اسی طرح گرفتار ہو گئے تو پھر الیکشن کس طرح ہوئے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایک انسرٹنٹی ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ اوپر سے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے، مطلب کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اچھا جی، اس کے علاوہ اسی طرح یہ جہاں پہ اسلام آباد کی بات ہو رہی تھی، کراچی کی احتساب عدالت میں بھی نیب کے ریفرنسز واپس پہنچا دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی گاڑی بھر کے کیسز جو ہیں وہ وہاں پہ احتساب عدالت میں پہنچائے گئے۔
شاہد خاقان عباسی صاحب کا ریفرنس جو ہے وہ چیئرمین نیب کو واپس بھیجا گیا تھا. ڈاکٹر عاصم حسین جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا ریفرنس بھی چیئرمین نیب کو بھجوا دیا گیا ہے. سابق چیئرمین اسٹیل مل معین آفتاب شیخ اور ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی کا ریفرنس بھی واپس بھجوا دیا گیا تھا اور اس طرح یہ کیسز بھی اب واپس آ گئے ہیں. سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ تھے, ان کے خلاف ریفرنس واپس احتساب عدالت کو موصول ہو گیا ہے. قومی خزانے کو $11.1 بلین کا نقصان پہنچانے کا ان کے اوپر الزام تھا, تو یہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا. عبدالحفیظ شیخ پر پورٹ قاسم سمیت دیگر پورٹس کے لیے سافٹ ویئر کی تیاری کے مد میں کرپشن کا الزام ہے. یہ کیس بھی اب دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. لال حویلی شیخ رشید صاحب, ان کے حوالے سے ایک اچھی خبر نہیں ہے, اور خبر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جو لال حویلی ہے جو پنڈی میں موجود ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. شیخ رشید صاحب آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ لاپتہ ہیں, ان کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے, تو ان کی لال حویلی کو بھی اب سیل کر دیا گیا ہے. اور متروکہ وقف املاک بورڈ نے صبح سویرے ایف آئی اے اور پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں یہ آپریشن کیا, اور اس آپریشن کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جی یہ پراپرٹی جو ہے وہ متروکہ وقف املاک کی ہے اور غیر قانونی طور پہ شیخ رشید صاحب اس کے اوپر قابض تھے اور لال حویلی سے متعلق کوئی مستند دستاویزات پیش نہیں کر سکے. لال حویلی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور لال حویلی کا D-158 یونٹ پوری لال حویلی کو ظاہر کرتا ہے. آصف خان کا یہ کہنا تھا کہ شیخ رشید اور شیخ صدیق نے جو دستاویزات پیش کی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں. لال حویلی کو خالی کرانے کا فیصلہ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ نے جاری کیا. چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کے فیصلے کی روشنی میں لال حویلی کا آپریشن کیا گیا ہے. تو شیخ رشید صاحب کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے لال حویلی سیل کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کئی سالوں سے آلریڈی اس سلسلے میں کافی مقدمے بازی پہلے ہی چل رہی تھی, لیکن اب جب شیخ صاحب آلریڈی گرفتار ہوئے ہیں اور کہیں پہ ان کو پیش بھی نہیں کیا جا رہا, تو پیچھے سے لال حویلی بھی جو ہے اب سیل کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی نے مبینہ آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے تحقیقات کے خلاف متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. لطیف کھوسا صاحب ان کی وکالت کر رہے ہیں وہاں پہ, انہوں نے درخواست دائر کی. اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس عدالت میں مرکزی کیس پہلے سے زیر سماعت ہے. 18 ستمبر کو عدالت نے ایف آئی اے کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کی. مرکزی کیس اب 30 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. کیس زیر التوا ہونے کے باوجود ایف آئی اے نے 19 ستمبر کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے, تو یہ نوٹس جو ہے وہ معطل کیا جائے, یہ درخواست جو ہے وہ جمع ہوئی ہے. اس کے علاوہ خصوصی عدالت برائے آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنی لیگل ٹیم اور ڈاکٹر سے ملاقات کی درخواست ان کی منظور کر لی ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی جانب سے جو ہے وہ یہ اپروول دیا گیا ہے. نعیم پنچوتا صاحب نے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی تھی. تو چیئرمین پی ٹی آئی نے وکلا لطیف کھوسا, سمیر کھوسا اور سلمان اکرم راجہ سے ملاقات کی درخواست کی تھی. اب اس درخواست کو جو ہے وہ منظور کر دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور جعل سازی کے مقدمات کا معاملہ, یہ تقریباً 9 مختلف مقدمات تھے جس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. تو ٹرائل کورٹ سے عدم پیروی پر ضمانت کی درخواستیں خارج ہونے کے خلاف اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان کیسز کی سماعت کی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر عدالت کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا ماضی کرپشن سے پاک ہے. عمران خان پر اسلام آباد میں متعدد مقدمات درج کیے گئے, بغاوت, غداری, فارن فنڈنگ, توہین جج اور توشہ خانہ مقدمات رجسٹرڈ کیے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی تمام 200 سے زائد مقدمات میں ضمانت پر تھے. چیئرمین پی ٹی آئی کو اب سائفر کیس میں بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے. ہمیں آج تک مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. اگر آج بھی سیاسی انتقامی کارروائیوں کے خلاف عدالتی فیصلہ نہ آیا تو کب آئے گا؟ 6 ماہ سے ہماری ضمانت کی درخواستیں التوا کا شکار ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکے. ہم نے ٹرائل کورٹ کے جج کو عمران خان کی جیل میں ہونے کا بتایا. ٹرائل کورٹ کے جج کو عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دینا چاہیے تھا, لیکن جج نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ چیف جسٹس اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک یہ فیصلہ ابھی محفوظ ہوا ہے, اناؤنس نہیں ہوا. موسٹ پرابلی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا سکیں گے. میڈیا سے ریلیٹڈ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ ہے بول ٹی وی سے متعلق. بول نیوز کی کے جو وہاں پہ صحافی موجود ہیں, جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی پرابلمز جو ہیں وہ کافی انکریز ہو گئی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اونرشپ کی تبدیلی ہوئی ہے چینل کے اندر, اور شہریار صاحب جو نئے اونر آئے ہیں, وہ جب سے آئے ہیں تب سے انتظامات جو ہے نا ابھی تک ثبوت نہیں ہوئے ہیں.
اور بہت سے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سیلریز جو ہیں وہ ابھی تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکیں. بہت سے لوگوں کو جاب انسیکیورٹی کا بھی ایشو ہے. ہم پہلے بھی مختلف ویلاگس کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک چینل کے اندر مینجمنٹ کی تبدیلی ہوتی ہے, اونرشپ چینج ہوتی ہے, تو پھر ایک نیا سسٹم جو ہے وہ اس چینل کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو بہت سے اینکرز, رپورٹرز اور بھی دیگر سٹاف جو ہے وہ کافی پریشان ہے اس سلسلے میں. اور پی ایف یو جی اے کی جانب سے کل ایک باقاعدہ طور پہ درخواست جو ہے وہ پیمرا میں بھی دائر کی گئی تھی کہ صحافیوں کے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے. ایون دو مجھے نہیں پتا پیمرا اس سلسلے میں کوئی ایکشن لے بھی سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کا ایک حد تک ڈومین ہے. لیکن مسلم نون نے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جاتے جاتے جو ایک نئی قانون سازی کی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ صحافیوں کی جو سیلریز ہیں وہ بہت ریلیٹڈ تھیں اس بات سے کہ آئندہ اس چینل کو جو ہے وہ ان کے اشتہار بھی بند کیے جا سکتے ہیں اگر صحافیوں کو ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سیلریز نہ ملیں. اس کے علاوہ انٹرنلی بھی ہمیں کچھ اپڈیٹس ملی ہیں کہ چینل کے اپنے اندر بھی جو ہے بہت سے ایسے انتظامی مسائل جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہو رہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مینٹیننس کے حوالے سے, اور اس طرح جو ایک اسموتھ آپریشن رن کرنا چاہیے وہ ویسے رن نہیں ہو رہا. سو آئی ہوپ کہ جلد از جلد یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے. جتنے بھی لوگ وہاں پہ ورکرز ہیں ان کی ٹائم پہ ان کو سیلریز ملنی چاہیے اور ان کے آپریشنز جو ہیں وہ اسموتھ ہونے چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.